الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم ثم صل عليه سورت کوثر کی تفسیر اور تشریح کے سلسلے کا غالباً آج 9واں درس ہے۔ اس سے پہلے اس سلسلہ کے 8 درس مکمل ہو چکے ہیں۔ میں نے بڑی تفصیل کے ساتھ یہ عرض کیا تھا کہ سورت کوثر کی پہلی آیت اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ میں مقام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ضمن میں اللہ رب العزت نے اپنے ان انعامات، احسانات اور اپنی نعمتوں کا تذکرہ فرمایا ہے، جو انعامات اور احسانات امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر فرمائے گئے۔ سورت کوثر کی دوسری آیت فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اس میں آپ کو یہ حکم دیا جا رہا ہے اور یہ تلقین ہو رہی ہے کہ میں نے آپ پر انعامات کی بارش برسا دی، لہذا میرے پیارے پیغمبر آپ اس کا شکر ادا کریں، اور شکر کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی ہر قسم کی عبادت صرف اور صرف اللہ کے لیے کریں۔
شکر کی روح یہ ہے کہ تیرے عمل میں شرک کی گندگی اور نجاست موجود نہیں ہونی چاہیے. میں نے پچھلے درس میں عرض کیا کہ فطرت یہ کہتی ہے کہ ہر نعمت کا بندے کو شکر ادا کرنا چاہیے. جس وقت نعمت ہو شکر بھی اسی وقت ادا کرنا چاہیے جس طرح حضرت سلیمان نے کیا. شکر بندے کو خود ادا کرنا چاہیے اور شکر بھی صرف اللہ کا کرنا چاہیے. جس طرح ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مقام ناز دکھاتے ہوئے یہ کہا میں ان کا شکر ادا کیوں کروں, میں شکر اپنے اللہ کا ادا کروں گی جس نے میری پاک دامنی کا اعلان کیا ہے. امام الانبیاء خاتم النبیین حضرت سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فصلی لربک وانحر, اس کی تشریح تو ہم بعد میں کریں گے. اللہ یہ حکم دیتے ہیں کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا, خیر کثیر دیا, دنیا اور آخرت کی بھلائیاں آپ کے دامن میں ڈالی. کون سی وہ خوبی ہے جو ہم نے آپ کو عطا نہیں کی؟ کون سا وہ مقام ہے جس پر ہم نے آپ کو نہیں بٹھایا؟ کون سا وہ کمال ہے جس کا صدور آپ کے ہاتھ سے سرزد نہیں ہوا؟ معجزے سارے نبیوں سے انوکھے آپ کو عطا کیے. اگر کوئی پیغمبر پتھر پہ لاٹھی مار کے اس میں سے 12 چشمے جاری کرتا ہے تو یہ فطرت کے مطابق ہے کہ چشمے ہمیشہ پتھروں سے جاری ہوتے ہیں. میرے پیغمبر ہم نے آپ کو فطرت سے ہٹ کے ایسا معجزہ دیا کہ تیری انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری فرما. کون سا وہ کمال ہے جو ہم نے آپ کے دامن میں سمویا نہیں, پرویا نہیں؟ کون سی وہ خوبی ہے جو ہم نے آپ کی طبیعت میں ودیت نہیں کی, رکھ نہیں دی؟ ہم نے جو آپ پر اتنے احسان کیے, اتنے انعام کیے, اتنی نعمتیں کی, رحمت کی یہ برکھا برسائی, تو میرے پیغمبر اس کا تقاضا یہ ہے کہ فصلی لربک وانحر, آپ ان انعامات کا شکر ادا کریں. اور شکر کا طریقہ یہ ہے کہ صلی لربک وانحر, عبادت ہو قولی یا عبادت ہو بدنی یا عبادت ہو مالی, میرے پیغمبر یہ تینوں کی تینوں عبادتیں آپ نے کرنی ہیں تو صرف میرے لیے کرنی, میرے لیے کرنی ہے. آپ نے بدنی عبادتیں بھی حکم ہو رہا ہے کہ میرے پیغمبر شکر کر ان نعمتوں کا کہ تجھے رحمت للعالمین بنایا. شکر کر اس نعمت کا کہ تیرے سر پہ نبوت کا نہیں ختم نبوت کا تاج سجایا. میرے پیغمبر شکر کر اس نعمت کا کہ آپ کو شفیع المذنبین بنایا. شکر کر اس نعمت کا آپ کو حوض کوثر کا ساقی بنایا. شکر کر میرے پیغمبر اس نعمت کا کہ جنت کی وہ نہر جس کا نام کوثر ہے اس کا مالک تجھے بنایا, وہ تجھے عطا کی ہے ہم نے. لواء الحمد, حمد کا جھنڈا تیرے ہاتھ میں سمائیں گے. قیامت کے دن مقام محمود پر آپ کو ہم نے کھڑا کرنا ہے. رحمت للعالمین بھی بنایا, شفیع المذنبین بھی بنایا, سید المرسلین بھی بنایا, امام الاولین والآخرین بھی بنایا. ہم نے جو آپ پر اتنی نعمتیں کی ہیں میرے پیغمبر, آپ بھی تو میری نعمتوں کا شکر ادا کریں, آپ بھی میرے نعمتوں کا شکر ادا کریں. نعمتوں کی انتہا ہو گئی ہے.
नेमतों की इंतहा हो गई है और अल्लाह ताला ने इंतहा कर दी अपने पैगंबर पर। अल्लाह ने फरमाया वला सौफा युतीका रब्बुका फतरजा, मेरे पैगंबर इतना दूंगा। युती मुजारे का सीगा है मेरे, जिसमें इस्तिमरार पाया जाता है, दवाम का माना इसमें पाया जाता है। मेरे पैगंबर अनकरीब इतना दूंगा, इतना अता करूंगा। फतरजा, तू खुद कह उठेगा मौला मैं राजी हो गया। फतरजा, तू आप खुश हो जाएगा, राजी हो जाएगा। मेरे पैगंबर हमने आप पर रहमतों की बरखा बरसाई है, आप पर इनामात की बारिश की है, आप उसका शुक्र अदा करें, शुक्राना अदा करें आप उन नेमतों का। फिर मेरे दोस्तों, जिस तरह नेमतें अजीम थी, नेमतें आला थी, नेमतें ऊंची थी, जिस तरह अल्लाह ने नेमतों की बरखा बरसाई, इनामात की बारिश बरसाई, अपने पैगंबर को इनामात से, नेमतों से, एहसानों से, खूबियों से, कमाल से अल्लाह ने जिस तरह नवाजा, मेरे प्यारे पैगंबर ने जब शुक्र अदा करना शुरू किया है ना, तो फिर शुक्र 5 मिनट में, 10 मिनट में, 1 घंटे में, 1 रात में मेरे पैगंबर ने शुक्र अदा नहीं किया। ये शुक्र अदा करते 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 नौबत बई जा रसीद के कदम सूझ गए, इनके कदमों पे वरम आ गया है, इनके कदम सूझ गए हैं, इनके कदमों पे वरम आ गया है। ये खड़े हैं अल्लाह के दरबार में, ये पुकार रहे हैं उसको, ये उसके सामने खड़े होकर शुक्र अदा कर रहे हैं। आगे इसकी इंतहा जो इस वाक़े की है वो आखिर में करेंगे जाके, लेकिन फिलहाल आप इस तरफ आने की कोशिश करें। जाग रहे हैं, अल्लाह को राजी कर रहे हैं, नवाफिल में मशगूल हैं, क़याम में मशगूल हैं, रुकू में मशगूल हैं, सजदे में मशगूल हैं। एक रात जो नवाफिल में खड़े हुए हैं, पहली रकत में 8 पारे पढ़ दिए, 8 सिपारों के बराबर मंजिल पढ़ दी है आपने। और फिर हजरत आयशा उम्मुल मोमिनीन फरमाती है कि जितनी देर आपने कुरान के पढ़ने पर सरफ की थी, उतना तवील रुकू किया, उतना लंबा रुकू किया है नबी पाक ने, फिर उतने ही आपने खड़े हुए कौमा में, फिर आपने सजदा किया उतना लंबा, फिर जलसा उतना लंबा, फिर आपने दूसरा सजदा। हत्ता कि उम्मुल मोमिनीन कहती है मैं करीब में सोई होती थी, नबी पाक जब सजदा करते थे इतना तवील, इतना लंबा सजदा किया करते थे, बाज औकात मुझे शक गुजरता कहीं आपकी रूह तो नहीं निकल गई, कहीं आपका इंतकाल तो नहीं हो गया, आपकी रूह मुबारक तो नहीं निकल गई। तो मैं आपका अंगूठा पकड़ के हिलाती इस इत्मीनान के लिए, और नबी पाक अपने अंगूठे को हरकत देकर मुझे बताते कि जो ख्याल तेरे ज़हन में है वो नहीं है। यहां तक आपने तवील रुकू किया है, तवील सजदा किया है। एक सहाबी कहते हैं मैं भी एक दिन वुजू करके शामिल हो गया उस नमाज में, मैंने कहा भाई 1 सिपारा या 1 सूरत पढ़ेंगे, लेकिन आपने 8 सिपारे पढ़ दिए। ये अल्लाह ताला का शुक्र अदा हो रहा है उन नेमतों का। मैं कहना ये चाहता हूं कि नबी पाक ने भी इंतहा कर दी है शुक्राने की, और अल्लाह ने भी इंतहा कर दी है अपनी नेमतों की। वो रब्बुल आलमीन है, ये रहमतुल लिल आलमीन है, वो रब्बुल आलमीन है, उसने नेमतों की इंतहा कर दी है। ये रहमतुल लिल आलमीन है, इसने शुक्राने की इंतहा कर दी है। अरे कमाल दर्जे का शुक्राना है कि रब को कहना पड़ा कुमिल लैला इल्ला कलीला, कुमिल लैला इल्ला कलीला, कुमिल लैला इल्ला कलीला, मेरे पैगंबर रात का क़याम किया कर, इल्ला कलीला, मगर हमें अल्लाह क्या कहता है, उठो, बिस्तरे छोड़ो, वुजू करो, हमारे दरबार में आओ। बचना चाहते हो तो अपने जिस्म को रात के पिछले पहर में चारपाइयों से और बिस्तरों से अलग करके मेरे दरवाजे पे आओ, और सुबह के वक्त का जो इस्तिग़फ़ार होता है हम उसको कभी रद्द नहीं किया करते हैं। असहूर के टाइम, सहरी के टाइम जो इस्तिग़फ़ार है वो कबूल और मंजूर होता है। हमें कहा जा रहा है उठो, सहाबा को, उलमा को, शुहदा सबको कहा जा रहा है कि उठो और नवाफिल पढ़ो, हमारे सामने खड़े हो, और उनसे कहा जा रहा है मेरे पैगंबर उठ जरूर इल्ला कलीला। कुछ अपना भी ख्याल कर मेरे प्यारे पैगंबर, कुछ अपने कदमों का भी ख्याल कर मेरे प्यारे पैगंबर। यहां कहा जा रहा है इल्ला कलीला, ये जगह मैं आपको थोड़ी देर के बाद दिखाता हूं। फिलहाल ये अर्ज करने लगा हूं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने नाम हैं, जितने नाम हैं, अस्माए मुबारका हैं जितने आपके, वो सिफाती नाम हैं। बहुत से नाम आपके सिफाती हैं, लेकिन 2 नाम आपके जाती हैं। एक नाम आपका है मुहम्मद और दूसरा नाम आपका है अहमद।
ایک محمد اور دوسرا احمد. محمد آپ کا نام رکھا ہے عبد المطلب آپ کے دادا نے, اور احمد آپ کا نام رکھا ہے آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ نے احمد نام رکھا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو بشارت دی تھی, خوشخبری دی تھی, تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو کہا تھا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ یَأْتِی مِن بَعْدِی اسمہ احمد. میرے آنے کے دو مقصد ہیں. پہلا مقصد میرے دنیا میں آنے کا بن باپ کے پیدا ہونے کا یہ ہے, بن باپ کے پیدا ہونے کا میرا پہلا مقصد یہ ہے کہ میں تمہیں رب کا پیغام پہنچاؤں, اور دوسرا مقصد یہ ہے مبشرم برسول, میں خوشخبری دینے والا ہوں ایک رسول کی, یاتی من بعدی, جو آئے گا میرے بعد ایک رسول آئے گا, صرف ایک رسول آئے گا, یاتی من بعدی, آئے گا میرے بعد, اسمہ احمد, اس کا نام کیا ہوگا؟ احمد ہوگا. مرزا غلام احمد قادیانی کہتا ہے یہ میں ہوں. یہ عیسیٰ علیہ السلام نے میری بشارت دی ہے. کسی نے کہا تیرا نام غلام احمد ہے, کہنے لگا اصل نام تو احمد ہی ہے, غلام ویسے جڑ گیا ہے, غلام ویسے ہی جڑ گیا ہے, اصل میرا نام احمد ہی ہے. کسی نے جا کے سید عطا اللہ شاہ بخاری کو بتایا کہ مرزے نے یہ جملے کہے تھے. شاہ صاحب نے فرمایا اس کتے کو تو میں نے پیغمبر بنا کے ہی نہیں بھیجا. تو کسی نے شاہ صاحب سے کہا شاہ جی آپ نے پیغمبر بنا کے بھیجنا تھا. شاہ صاحب نے فرمایا اصل نام تو میرا اللہ ہی ہے, عطا تو یوں ہی لگ گیا ہے ساتھ, عطا تو یوں ہی ساتھ لگ گیا ہے, اصل میں تو میرا نام اللہ ہی ہے, اور اس کتے کو میں نے نبی بنا کے کوئی نہیں بھیجا. تو مرزا کہتا ہے کہ اس احمد سے مراد میں ہوں. یاتی من بعدی اسمہ احمد, میرے بعد ایک پیغمبر آئے گا جس کا نام کیا ہوگا؟ خوشخبری دی, چلے گئے. جو صاحب ذوق لوگ ہیں, علماء بیٹھے ہیں, صاحب ذوق لوگ بیٹھے ہیں, ان کے لیے میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں. عام لوگ تو اس سے فائدہ حاصل نہیں کر سکیں گے, لیکن صاحب ذوق لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں گے. میں نے کہا کہ میرے پیارے پیغمبر کی خوشخبری دینا, ایک پیغمبر آئے گا میرے بعد آئے گا, اس کا نام احمد ہوگا. اس خوشخبری دینے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اتنی جلدی کی کہ باپ کا انتظار ہی نہیں کیا, اتنی جلدی کی کہ باپ کا انتظار ہی نہیں کیا, بغیر باپ کے دنیا میں آ گئے. اور جب یہ خوشخبری دے چکے تو واپسی کے جانے میں اتنی جلدی کی کہ موت کا انتظار نہ کیا, بغیر موت کے آسمانوں پہ چلے گئے, موت کا انتظار نہ کیا. عیسیٰ علیہ السلام نے جو بشارت دی ہے آپ کے اسم مبارک کی, وہ نام ہے احمد, اور آپ کے دادا نے نام کیا رکھا ہے؟ محمد. اور حالانکہ لم یکن شائعا بین العرب ھذا الاسم, یہ نام عرب کے درمیان کوئی مشہور نہیں تھا. لوگ محمد نام نہیں رکھا کرتے تھے محمد نام. عبد المطلب نے محمد نام رکھا رجاء یحمدا, اس امید پر کہ ہو سکتا ہے اس کی خوبیاں بیان ہوں, میرے اس پوتے کی تعریف کی جائے, میرے اس پوتے کی خوبی بیان کی جائے. محمد کہتے ہیں جس کی تعریف کی جائے, جس کی خوبیاں بیان کی جائیں, جس کی ثنا کی جائے, جس کے اوصاف کا تذکرہ کیا جائے, اپنے بھی کرے پرائے بھی کرے, دنیا میں بھی ہو آخرت میں بھی ہو, دوست بھی کرے دشمن بھی کرے, اس کو محمد کہتے ہیں جس کی تعریف کی جائے. لیکن میں کہتا ہوں کہ نہیں, محمد اس کو کہتے ہیں الذی یحمد مرتن بعد مرتن, محمد اس ہستی کو کہتے ہیں جس کی تعریف کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہوتا ہو, جس کی تعریف کا سلسلہ کبھی ختم نہ ہوتا ہو, اس کو محمد کہتے ہیں. اور محمد باپ تفعیل کا صیغہ ہے, اور باپ تفعیل کی یہ خاصیت ہے کہ اس میں کلی اور مکمل طور پہ ایک معنی پایا جاتا ہے. جیسے قتلہ تقتیلا, اس کا معنی ہوتا ہے قتل کرنا. کس طرح قتل کرنا؟ پورے کاٹ دینا, جوڑ کاٹ دینا, یہاں سے کاٹ دینا. اس پر وہ لفظ بولتے ہیں قتلہ تقتیلا, پورے کاٹ دیے, مکمل طور پہ ذبح کر دیا, مکمل طور پہ مار دیا. تو محمد اس باپ کا صیغہ ہے. تو محمد کا معنی ہوگا وہ ہستی جس کے جسم کا پور قابل تعریف, جس کے جسم کا ایک ایک حصہ قابل تعریف ہے. اس کی صرف زلفیں قابل تعریف نہیں, اس کے پاؤں کے تلوے بھی قابل تعریف, اس کا صرف چہرہ قابل تعریف نہیں, اس کا سینہ بھی قابل تعریف ہے. یہ باپ تفعیل کا ایک خاصہ ہے. اور باپ تفعیل کا ایک خاصہ یہ ہے کہ وہ فعل کو اس طرح وجود میں لانے پر استعمال ہوتا ہے جیسے زبردستی کسی نے کی ہے. صرفا, پھیر دیا, یعنی کسی نے زور لگا کے اس کا منہ پھیر دیا ہے. صرفا یصرف تصریفا, پھیر
گھیر دیا تو محمد کا معنی ہوگا وہ ہستی جس کی تعریف بے اختیار کی، اپنے اختیار میں نہ ہو، اپنے بس میں نہ ہو، بے اختیار اس کی تعریف کی جائے، یہ محمد کا معنی ہے۔ اور احمد کا معنی کیا ہے؟ احمد اسم تفضیل کا صیغہ ہے۔ احمد کا معنی یہ ہے، سنیے گا ذرا، جو نبی پاک کا نام مبارک ہے، اس میں مبارک ہے احمد، جو آپ کی والدہ نے رکھا، اور حضرت عیسیٰ نے جس کے نام کے ساتھ بشارت دی تھی، اس کا معنی یہ ہے وہ ہستی جس نے اس دھرتی پر اپنے اللہ کی اتنی حمد کی، اتنی حمد کی، اتنی حمد کی، اپنے اللہ کی اتنی تعریف کی، اتنی تعریف کی، اتنی تعریف کی کہ اس کے برابر اللہ کی آج تک کوئی تعریف کر، یہ کس کا معنی ہے؟ احمد کا معنی ہے جس کا دن تعریف میں گزرتا ہے، جس کی رات تعریف میں گزرتی ہے، جس کی صبح تعریف میں گزرتی ہے، جس کی شام تعریف میں گزرتی ہے۔ احمد کہتے ہیں اس ہستی کو جس نے اللہ کی اتنی تعریف کی ہو کہ اس سے بڑھ کر اللہ کی اتنی تعریف اس کائنات میں کسی اور نے نہیں کی ہے۔ تو جس طرح نبی پاک کا نام تھا احمد، آپ بے عین ہی اسی طرح تھے۔ پھر آپ نے جتنی اللہ کی حمد کی، جتنی اللہ کی خوبیاں بیان کی، جتنی اللہ کی تعریف کی، قیام میں، رکوع میں، سجدے میں، قومے میں، جلسے میں، دعاؤں میں، التجاؤں میں، آرزوؤں میں، آپ نے جتنی اللہ کی حمد و تعریف کی شکرانے کے طور پر، اس کائنات میں اللہ کی اتنی حمد و تعریف ہو کسی نے نہیں۔ اسے بھی کہنا پڑا کہ یاد ضرور میرے پیغمبر۔ نکالیے ذرا قرآن پاک کی وہ آیت، صفحہ نمبر ہے 521، یا اللہ، صفحہ نمبر ہے 521 اور سورت کا نام ہے سورت مزمل۔ سورت کا نام سورت مزمل، 29واں پارہ، صفحہ نمبر ہمارے قرآن پہ 521۔ یا ایھا المزمل، کسی کے ساتھ تلطف، مہربانی، محبت کا اظہار مقصود ہو تو جو حایت محبوب نے اپنائی ہوئی ہے، محب اسی حایت کے ساتھ اس کا تذکرہ کرتا ہے۔ ایک مثال سنیے، ایک مشہور صحابی ہیں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ، سوئے ہوئے، نبی پاک نے پوچھا حذیفہ کہاں ہیں؟ کسی نے کہا جی فلاں جگہ پہ سوئے ہوئے ہیں۔ امام الانبیاء خود چل کے اس جگہ پہ آئے اور سوتے ہوئوں کی قسمت جگانے والا، سونے والوں کی قسمتیں جگانے والا حضرت حذیفہ کے اوپر آ کے کہتے ہیں یا نعمان، او سونے والے۔ اسی تلطف و مہربانی میں اسی حیات کا ذکر کیا، سونے کا ذکر کیا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ کی کوئی ان بن ہو گئی تھوڑی سی، حضرت فاطمہ ناراض ہو کے اپنے بابا کے گھر آ گئی اپنے بچوں کو لے کر، اور شکایت کی کہ حضرت علی سے تھوڑی سی ان بن ہو گئی ہے۔ نبی پاک حضرت فاطمہ کو جگر کا ٹکڑا سمجھتے تھے، کوئی باپ بھی اپنی بیٹی کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا، پھر وہ تو خاتون جنت تھی۔ آپ اٹھے حضرت علی کے گھر میں آئے تو حضرت علی اپنے گھر میں موجود نہیں، مسجد میں گئے ہیں، تو نبی پاک وہاں سے نکل کے مسجد میں آئے تو حضرت علی ننگی مٹی پہ زمین پہ سوئے ہوئے ہیں اور مٹی ان کے کاندھے پہ لگی ہوئی ہے، تو نبی پاک ان کے سرانے کھڑے ہو کے کہتے ہیں قم یا ابا تراب، قم یا ابا تراب، اے مٹی والے اٹھ، اے مٹی والے اٹھ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جتنا یہ لفظ مجھے پیارا لگتا ہے اور کوئی بندہ اس لفظ کے ساتھ مجھے بلاتا ہے، اتنا کوئی لفظ بھی مجھے پیارا نہیں لگتا کہ نبی پاک نے باوجود اس کے کہ حضرت فاطمہ نے میری شکایت کر دی تھی، لیکن اس کے باوجود ان کے لہجے میں کتنا تلطف، کتنی مہربانی، کتنی محبت تھی، اس حایت کا ذکر کیا۔ حضرت ابو ہریرہ جو بلی سے جو کھیل رہے ہیں یا پکڑی ہوئی بلی، تو نبی پاک کہتے ہیں یا ابا ہریرہ، اے بلی والے۔ وہ لفظ اتنا مشہور ہو گیا ہے کہ آپ میں سے میرا خیال ہے
کسی آدمی کو بھی ان کے اصل نام کا علم نہیں ہے کہ اصل نام ان کا کیا ہے، ان کو ابو ہریرہ کہتے ہیں. تو یہ عرب میں رواج تھا، محبوب کی اس حایت کا محب ذکر کرتا ہے. سوئے ہوئے تھا تو وہ کہتا ہے یا نعمان، مٹی پہ ہے تو کہتا ہے کم یا ابا تراب، بلی کے ساتھ کھیل رہا ہے تو اسی حیات کا ذکر کرتے ہوئے کہتا ہے یا ابا ہریرہ. ایک صحابی کے ہاتھ تھوڑے سے لمبے تھے تو نبی پاک نے اس کو کہا یا ذل یدین، اے دو ہاتھوں والے. باقی بندوں کے کتنے ہوتے ہیں؟ باقی کے بھی تو دو ہی ہوتے ہیں. یا ذل یدین، ایک صحابی ہے جس کا تذکرہ میں نے کیا کہ چچا نے اس سے سب کچھ چھین لیا تھا، تو نبی پاک نے فرمایا ذل بجادین، اور دو کملیوں والا. یہ مہربانی ہے، تلطف ہے، محبت کا اظہار ہے جو بندہ کرتا ہے اپنے محبوب اور اپنے پیارے کے ساتھ. نبی پاک چادر تان کے سوئے ہوئے. چادر جو ہے نا یہ عرب میں اکثر لوگ لپیٹا کرتے تھے، اب تو رواج نہیں ہے. سرحد میں جائیں تو ہر ایک کے کاندھے پہ نظر آتی ہے، سرحد میں جائیں تو ہر ایک کے کاندھے پہ نظر آتی ہے. پنجاب میں آئیں تو عورتوں کے کاندھے پہ دوپٹہ نظر نہیں آتا. مردوں کے کاندھے پہ چادر کیا نظر آنی ہے، عورتوں کے کاندھے اور سر پہ دوپٹہ نظر نہیں آتا. ان سے پوچھا جائے تمہارا پردہ کدھر گیا تو وہ کہتے ہیں مردوں کی عقل پہ پڑ گیا ہے، مردوں کی عقل پہ پڑ گیا. بعض بغیرت اور دیوس ایسے مرد بھی ہیں جو شریف زادی عورتوں کو کہتے ہیں کہ تم پردہ چھوڑ. وہ کرنا چاہتی ہے، وہ کہتا ہے نہیں یہ دیوسیت ہے، ہم نئے ماڈل کے نئے لوگ ہیں، تو پردہ ترک کر اور بغیر پردے کیا. چادر آپ کبھی احساس کریں کہ جب دنیا چھتائے، جب تکلیف ہو جائے، جب مصیبتیں ٹوٹ پڑے بندے پر، جب پریشانیاں گھیر لے، مصیبتیں گھیر لے، دکھ گھیر لے، غم گھیر لے، کاروباری پریشانی آ جائے، صحت کی پریشانی آ جائے، کوئی گھریلو پریشانی آ جائے، تو بندہ کسی لحاف میں یا کمبل میں لپٹ جاتا ہے. تو اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مخلوق سے کٹ کے رو اپنے اللہ سے لگائیے. ایک الگ بیٹھنے کا یہ ایک انداز ہوتا ہے، کمبل میں لپٹ گیا، لحاف میں لپٹ گیا یا کسی چادر میں لپٹ گیا. نبی پاک ابتدائی دعوت کے دنوں میں بڑے پریشان ہیں. جو لوگ صادق کہتے تھے انہوں نے کہا کذاب، جو اپنے اختلافات کے فیصلے کروایا کرتے تھے انہوں نے کہا انت مجنون، تو ہے ہی پاگل اور مجنون، جادوگر ہے، مارتے ہیں، بڑے پریشان ہیں. نبی پاک چادر اوڑھ کے سوئے ہوئے. اللہ کو تلطف و مہربانی اور محبت کا یہ انداز ذہن میں آیا اور اللہ تعالی نے اسی انداز سے اپنے پیغمبر کو بلایا. یا ایھا المزمل، اے چادر لپیٹنے والے میرے پیغمبر، اے چادر لپیٹنے والے میرے پیغمبر، قم اللیلہ، قم اللیلہ، قیام کر رات کو، کھڑے ہو رات کو، الا قلیلا، مگر تھوڑا، نصفہ، نصف رات، او انقص منہ قلیلا، یا میرے پیغمبر نصف رات سے بھی کچھ اور کم کر لے، نصف رات یا نصف رات سے بھی کچھ کم کر لے، او زد علیہ، یا نصف رات سے کچھ زیادہ کر دے، زد علیہ، نصف رات قیام کر یا نصف رات سے بھی کم کر دیجئے یا نصف رات سے کچھ زیادہ کیجئے. ورتل القرآن ترتیلا، اور میرے پیغمبر قرآن پڑھ ٹھہر ٹھہر کے، رتل القرآن ترتیلا، قرآن پڑھ ٹھہر ٹھہر کے. اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں. ایک معنی تو اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ بڑے آرام سے، لہجہ اچھا ہو، پڑھنے کا انداز اچھا ہو، ایک ایک لفظ نکھر کے سمجھ آ رہا ہو، اس طرح پڑھ ٹھہر ٹھہر کے قرآن پاک پڑھ. اور عام مفسرین نے اس کا معنی یہ بیان کیا ہے کہ ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ جو پڑھ اس کو سمجھ، یہ ہے مزے کا پڑھنا. جو پڑھ اس کو سمجھ. کیا مطلب؟ جنت کا ذکر آئے تیرا چہرہ کھل اٹھے، جہنم کا ذکر آئے تو کانپنے لگے، اللہ کا کوئی حکم آئے ماننے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرے، اللہ کا کوئی نہیں روکے اللہ تو تیرے دل میں آئے کہ ٹھیک ہے یا اللہ جو تو کہے گا میں وہی کروں گا. قیامت کا ذکر آئے تیرا دل ڈر جائے. وہ ایک جدے میں قاری صاحب پڑھا کرتے تھے، سعودی عرب کے قاری تھے، جدے میں وہ تراویح پڑھایا کرتے تھے. اور مزے کی بات یہ ہے وہ اتنا خوبصورت پڑھتے تھے کہ بیت اللہ چھوڑ کے لوگ جدے آتے تھے. ان کی کیسٹوں کا وہ قرآن پاک مل جاتا ہے جو انہوں نے پڑھا پورا قرآن پاک. ان کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ انہیں اللہ نے اتنی عاجزی اور زاری اور تضرع اور تخشع اور خوف اور خشیت
عطا کیا تھا کہ جب وہ قرآن پڑھتے تھے تو جس آیت میں اللہ کے عذاب کا ذکر ہوتا تھا وہاں ان کی رونے کی آوازیں نکلتی تھی، ڈھارس بن جاتی تھی، وہ رو رہے ہیں، پھر اس آیت کو دہراتے ہیں، پھر اس آیت کو دہراتے ہیں، بڑی مشکل سے اس آیت کو آگے نکل جاتے ہیں، اور جو رحمت کی آیت ہے اس میں لہجہ ایسا رکھتے ہیں جیسے امیدوار ہیں رحمت کے۔ تو رتل القرآن ترتیلا کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو سمجھ کے، اس کا معنی سمجھ، اس کا مفہوم سمجھ، یہ کہنا کیا چاہتا ہے تاکہ تجھے پڑھنے میں مزہ آئے۔ جب تک قرآن کتاب ہدایت تھا لوگوں کے ذہن میں، جب تک قرآن لوگوں کے ذہن میں کتاب ہدایت تھا اس وقت تک اس قرآن کو لوگوں نے سمجھنے کی کوشش کی، پڑھنے کی کوشش کی، کہتا کیا ہے، ترجمہ کیا ہے، تفسیر کیا ہے، مطلب کیا ہے، جب تک یہ تصور تھا کہ یہ کتاب ہدایت ہے۔ اور جب یہ مردوں کو بخشنے والی کلام رہ گئی، ملنے لگے، جلیبیاں ملنے لگی، پہلے پتھر لگتے تھے، جب سے جلیبیاں اور لڈو ملنے لگے اس قرآن کے بدلے میں، اس دن جب لوگوں نے اس کو کتاب ہدایت نہ سمجھا بلکہ لوگوں نے اس کو کتاب برکت سمجھ لیا، لوگوں نے اس کا مفہوم سمجھنا چھوڑ دی۔ کیا ضرورت ہے، یہ کوئی سمجھنے کی کتاب ہے؟ بلکہ یہ کتاب تو اس لیے آئی تھی مکان میں پڑھ لو برکت ہوتی ہے، دکان میں پڑھ لو برکت ہوتی ہے، گلے میں لٹکا لو تو برکت ہوتی ہے، بیماریاں دور بھاگ جائیں گی۔ یہ مقصد سمجھا اس کتاب کے آنے کا لوگوں نے، یہ مقصد نہیں تھا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، ھدی للناس، یہ قرآن لوگوں کے لیے کیا ہے؟ سارے بولے گئے۔ تو پھر اس کو سمجھنے کی کوشش ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ پھر آپ کیوں کوشش نہیں کرتے؟ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جن کو دیکھ کے قرآن پڑھنا نہیں آتا؟ ہم نے یہ جو تحریک شروع کی ہے یہ رجوع الی القرآن ہے، تحریک رجوع الی القرآن، لوگوں کا رخ موڑا جائے اللہ کے قرآن کی طرف، لوگ قرآن پڑھیں۔ یہ کہتا کیا ہے، مفہوم کیا بیان کرتا ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ تحریک ہے رجوع الی القرآن کی، ورنہ تو جناب منبر و محراب کے غدار طبقے نے اب بھی پوری طرح کوشش کی ہوئی ہے کہ لوگوں کو قرآن سے ہٹایا جائے، لوگوں کو سیف الملوک سنائی جائے، لوگوں کو وارث شاہ کی ہیر سنائی جائے، لوگوں کو دہلوی کی روایات سنائی جائیں، لوگوں کو دوسرے علماء کے اقوال سنائے جائیں۔ وہ فلاں بزرگ نہیں سمجھا جی، بندیالوی صاحب تو وہی آئیے، بس اس نے سمجھ لیا جی، وہ فلاں بزرگ نے نہیں سمجھا، فلاں کا قول نہیں لکھا ہوا کتابوں میں۔ اور اللہ کے بندے، کسی کا قول، کسی کا قرار، کسی کا ارشاد، کسی کا حکم، کسی کا خط، کسی کا خواب، کسی کا ارشاد دین میں حجت نہیں ہے، نہیں ہے، نہیں ہے۔ میں آپ تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ مولویوں نے سارا پتا، خدا دی قسم، اللہ دی قسم سارا پتا۔ نواں سال شروع ہے نا، تو نئے سال میں مدرسے نئے شروع ہوتے ہیں، طالب علم آتے ہیں، نئی کلاسیں لگتی ہیں۔ ہماری یہ کتابیں اصول فقہ کی، اصول شاشی ہے، نور الانوار ہے، اسلامی ہے، پہلے صفحے پہ لکھا ہوا ہے، پہلے صفحے پہ پہلے دن سارے مولوی طالب علموں کو پڑھاتے ہیں، منبر پہ بیان نہیں کرتے۔ بندیالوی کا قصور یہ ہے کہ وہ منبر پہ بیان کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ہم مدرسے میں پڑھاتے ہیں، تم بھی سنو لوگوں۔ وہ مدرسے میں پڑھاتے ہیں، وہ کتابیں پڑھاتے ہیں، لیکن مجال ہے منبر پہ اصول فقہ کی کتابیں، بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، اہل حدیث بھی پڑھا لیتے ہیں بعض اوقات وہ کتابیں بعض مدرسے، لیکن بریلوی اور دیوبندی سارے ایک ہی نصاب ہے، کوئی فرق نہیں ہے دونوں کے نصاب میں، ایک نصاب ہے۔ اس میں پہلے صفحے پہ لکھا ہوا ہے دلائل شرع کے 4 ہیں، دلائل شرع کے، بولو کتنے کتنے لکھے ہوئے؟ پڑھاتے ہیں یہ مولوی، دلائل شرع کے کتنے ہیں؟ 4۔ کتاب اللہ، اگر مسئلہ اللہ کے کتاب میں مل جائے بس، اس کے خلاف جو نظر آئے ختم، پہلے تعویل کرو، تعویل نہیں ہوتی کہو یہ غلط ہے، کیوں جی نبی پاک کا کوئی فرمان قرآن کے خلاف ہو سکتا ہے؟ دلائل شرع کے کتنے پکا لو کتنے ہیں، اور یہ مولوی سے پوچھنا ہے آپ نے جا کے، تو یہ ٹھیک بات ہے بندیالوی صاحب نے کی ہے، اگر کہہ دیں غلط کہیے تو مرضی سزا دیں۔ دلائل شرع کے کتنے ہیں؟
4. پہلی دلیل بولو. اگر مسئلہ اللہ کی کتاب میں مل جائے ختم. اور دوسری دلیل ہے سنت محمد الرسول اللہ صلی اللہ ہو. اگر کوئی مسئلہ قرآن میں نہ ملے, اس کا حل نہ ملے, تو پھر کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ بولو, پکا لو. پھر کہاں سے ڈھونڈیں گے؟ نبی پاک کی حدیث, صحیح حدیث, مستند حدیث, صریح حدیث, اس سے مسئلہ ڈھونڈیں گے. اور اگر کوئی مسئلہ قرآن میں بھی نہ ملے اور حدیث میں بھی نہ ملے, تیسری دلیل ہے اجماع صحابہ. کس کا اجماع؟ کوچوانا بنے سارے ایسے ہو جانے, اجماع ہوا پہ آج صحابہ کا اجماع. یہ کون سی دلیل ہے؟ بولو. جس مسئلے پر کون اکٹھے ہو گئے؟ یہ تیسری دلیل ہے. اور چوتھی دلیل شریعت کی, اگر کوئی مسئلہ کتاب اللہ میں بھی نہ ملے, سنت رسول اللہ میں بھی نہ ملے, صحابہ کے اجماع میں بھی نہ ملے, تو مجتہد کا قیاس. کس کا قیاس؟ یہ بھی کوچوانے کا قیاس نا. قیاس کس کا؟ کس کا؟ مجتہد کون ہوتا ہے؟ اس وقت پوری دنیا میں کوئی مجتہد نہیں. بس اب اتنا ذہن میں رکھ لو کہ مجتہد کون ہوتا ہے. اس وقت کوئی عالم مجتہد نہیں. مجتہد وہ ہوتا ہے جو قرآن و حدیث سے مسائل نکالے. یہ بھی نکلتا ہے, یہ بھی نکلتا ہے, یہ بھی نکلتا ہے, یہ بھی نکلتا ہے, یہ مسئلہ بھی نکلتا ہے. یہ چوتھی دلیل ہے. مجتہد کون ہے؟ امام ابو حنیفہ. مجتہد کون ہے؟ امام شافعی. مجتہد کون ہے؟ امام احمد بن حنبل. مجتہد کون ہے؟ امام مالک. مجتہد کون ہے؟ امام محمد, امام ظفر, امام ابو یوسف, امام بخاری, امام مسلم, امام ترمذی, امام نسائی, امام ابن ماجہ. یہ لوگ مجتہد ہیں. یہ 4 شریعت کی دلیلیں ہیں. کتنی؟ خدا کا مانگے اس کے ہے دلیل بزرگوں کا قول, اور قول بھی وہ جو کس کے خلاف ہو. تو پھر حیا نہیں آتی لوگوں کو قول کے تورے سناتے ہوئے, اور پھر ہمارے متعلق یہ کہتے ہوئے یہ بزرگوں کی بات نہیں مانتے, یہ بزرگوں کی بات نہیں مانتے. بزرگوں کی بات سے عقیدے ثابت ہوتی ہے. تمہیں اتنی بھی حیا نہیں آتی کہ تم حق بیان کرو لوگوں کے سامنے اور لوگوں کو بتاؤ. اوپر لکھتے ہیں عقائد علماء دیوبند, اور نیچے قول کس کے؟ عقیدے بزرگوں کے قول سے ثابت ہوتے ہیں, اور عقیدہ ثابت ہوتا ہے اللہ کی کتاب سے. پہلی دلیل کون سی ہے؟ بولو کون سی ہے؟ اور قرآن نے کہا انک لا تسمع الموتى. بندیالوی کے بعد بڑی وزنی دلیل ہے. انک لا تسمع الموتى. میرے پیغمبر سنانے والے آپ ہوں جن کا کام ہی ہے سنانا. میرے پیغمبر سنانے والے آپ ہوں جن کا کام ہے ہی سنانا. انا کا کیا معنی ہے؟ کام ہے نا. انا کا بے شک آپ, لا تسمع ہو بے شک تو نہیں سنا سکتا, الموتى. کس کو؟ اس قرآن کی آیت کے مقابلے میں اب کوئی دلیل مانی جائے گی؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. آج آپ کو میں نے بڑی علمی سی بات بتائی, اور مولویوں والی بات میں نے آپ کو بتا دی. ایک بار کسی طالب علم نے 7 سال ہی دس دیں. یہ بات میں نے آپ کو ایک دن میں بتائی کہ دلائل شرع کے کتنے ہیں. جب بھی مولوی بزرگوں کا قول پیش کریں نا تمہارے سامنے, فلاں بزرگ نے یہ لکھا, فلاں نے یہ لکھا, فلاں نے یہ لکھا, تو آپ اس مولوی صاحب کو کہیں گے مولانا دلائل شرع کے کتنے ہیں؟ مولوی صاحب کہیں گے 4. آپ کہیں گے پڑھ کے سناؤ. وہ کہے گا کتاب اللہ, سنت رسول اللہ, اجماع صحابہ, قیاس مجتہد کا. آپ کہیں گے یہاں تو بزرگوں کے قول والی کوئی دلیل نہیں, تو آپ کیوں پیش کر رہے ہیں؟ کس دلیل کی بنا پر آپ یہ دلیل پیش کر رہے ہیں کہ فلاں بزرگ نے یہ لکھا, اور پیش بھی کر رہے ہیں کس کے خلاف؟ اور اس کے خلاف تو حدیث بھی پیش نہیں کی جا سکتی, اور اگر پیش ہوگی تو تعویل کریں گے, تعویل نہیں ہوگی تو پھر سوچیں گے کہ قرآن وہ کتاب ہے لا ریب فیہ, جس میں کوئی شک نہیں, جس میں کوئی شک نہیں.
میں عرض یہ کر رہا تھا صفحہ نمبر ہم نے کون سا نکالا جی 521 کہنا یہ رہا تھا رتل القرآن جب تک یہ کتاب ہدایت سمجھی جاتی رہی اس کو سمجھنے کی کوشش ہوتی رہی کہتی کیا ہے بیان کیا کرتی ہے حکم کیا دیتی ہے یہ کتاب اور جب سے ہم نے اس کو کتاب برکت سمجھا نا پڑھنا تو پڑھنا رہ گیا تراویح کے اندر بھی سمجھ نہیں آئی خدا بھی کسرے مٹھا پڑھنا لا پھر ادھر بندہ سے نہیں لگتا کیوں کیا خیال ہے آپ کا ڈھونڈتے ہیں آپ ایسی جگہ جو تیز پڑھنے والا آرام سے پڑھے نہ ہی بڑی دیر لگا دی ہے جی اس میں پھر شبیلے ہونے لگے فلاں کتنے گھنٹے میں قرآن پڑھتا 5 گھنٹے قرآن کھینچ کے ادھر رکھ چھڑتا جی یہ قرآن کا ادب ہو رہا ہے یہ قرآن کا ادب ہو رہا ہے شبیلے پڑھے جا رہے ہیں لاؤڈ سپیکر لا کے لگا کے پورے محلے کو خوار کیا جا رہا ہے پورے محلے کا سکون تباہ کیا جا رہا ہے شبیلے والی کتاب بن گئی تراویح والی وہ کتاب بن گئی جس میں سمجھ کچھ نہ ہے حالانکہ رتل القرآن ترتیب آگے پڑھیے جی کھولا ہی آپ نے قرآن پاک انا سنلقی علیک قولا ثقیلا بے شک ہم یقیناً ڈالیں گے آپ پر قولا ثقیلا بڑی بھاری بات میرے پیغمبر ایک بھاری بات کے لیے تیار ہو جائیے ہم ایک بڑی ثقیل بات بھاری قول ہم آپ پر ڈالنا چاہتے ہیں کون سی ہے وہ ثقیل اور بھاری بات صفحہ 522 نکال لیجیے سورۃ مدثر سورۃ مدثر پہلی وہی آئی نبی پاک پر بڑے پریشان ہوئے گھر میں آئے فرمایا دس سے رونی مجھے کمبل اڑا دو آج ایک بندے نے مجھے اپنے ساتھ لگا کے اس طرح کھینچا ہے مجھے لگتا ہے میری تصویریں ایک دوسرے میں داخل ہو جائیں گی زمبلونی مجھے کمبل اڑاؤ مجھے چادر اڑاؤ دس سے رونی میرے اوپر چادر ڈال دو مجھے شدید ترین کپ کپی جسم پہ جاری ہو گئی ہے نبی پاک نے پھر غار حرا سے واپسی پر کئی دنوں کے بعد نبوت ملنے کے کئی دن بعد آپ نے منقطع ہو گئے نا سلسلہ ذرا پھر آپ نے دیکھا کہ ایک کرسی فضا میں بچھی ہوئی ہے اور وہی فرشتہ اس کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے اور مشرق و مغرب شمال و جنوب یہ پوری فضا اس کرسی سے بھری ہوئی ہے اور اس پوری فضا میں وہ فرشتہ چھایا ہوا ہے نبی پاک پر پھر کب کپی تاری ہوئی آپ گھر میں آئے اور فرمانے لگے دس سے رونی زمبلونی مجھے کمبل اڑاؤ مجھے چادر اڑاؤ مجھے کپ کپی محسوس ہو رہی ہے میں تکلیف محسوس کر رہا ہوں اب لحاظ اوڑھ کے آپ سوئے گئے اللہ نے اسی انداز کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا یا ایھا المدثر اے کمبل لپیٹنے والے میرے پیغمبر اے کمبل لپیٹنے والے میرے پیغمبر تم میرے پیغمبر سونے کے وقت لگ گئے میرے پیغمبر سونے کا زمانہ گزر گیا سونے کا وقت گزر گیا 40 سال آپ نے بڑا آرام کر لیا کون اٹھیے فانذر پس ڈرائیے یہ مطلب 1 گھنٹہ ہو گیا کون فانذر اٹھیے فانذر پس ڈرائیے ربا کا فکبر اپنے رب کی بڑھائی بیان کر میرے پیغمبر اٹھ لوگوں کو ڈرا اپنے رب کی بڑھائی بیان کر ربا کا مفعول مقدم اور کبر فعل کو مؤخر کر دیا فائدہ حسر کا ہوا کیا میں نہ کریں گے ربا کا فکبر اپنے رب ہی کی بڑھائی بیان کر میرے پیغمبر کوئی بڑا ہوتا ہے مکے کا کوئی بڑا ہوتا ہے مدینے کا کوئی بڑا ہوتا ہے طائف کا کوئی بڑا ہوتا ہے جدے کا کوئی بڑا ہوتا ہے 4 میل کا کوئی بڑا ہوتا ہے 10 میل کے ایریے میں کوئی بڑا ہوتا ہے 100 میل کے ایریے میں ربا کا فکبر آپ اس ذات کی بڑھائی بیان کریں جس کی بڑھائی پوری کائنات پہ حاوی ہے وَثِيَابَ کا فطاہر اور اپنے کپڑوں کو پاک رکھ میرے پیغمبر اپنے کپڑوں کو پاک رکھ کیا مطلب بعض علماء نے ثیاب سے مراد لیا ہے دامن دل کپڑوں سے مراد کیا ہے دامن
दिल वाला दामन पाक रख। किससे? शिरक से। किससे? हमारी नाफरमानियों से। वसियाबा का फताहिर, अपने कपड़े पाक रख, यानी दामन दिल को क्या रख? पाक रख। कुछ उलमा ने मुराद लिया, मेरे पैगंबर जाहिरी कपड़े गंदगियों से क्या रख? अखलाक भी अच्छी हो, जाहिरी कपड़े भी अच्छे हो। जब कपड़े पाक रखने का हुक्म है तो फिर बदन पाक रखने का हुक्म तो बतर जाए औला होगा। कपड़े पाक रखने का हुक्म दिया जा रहा है तो फिर बदन भी पाक रख। और अगर बदन पाक रखना है तो मेरे पैगंबर अपना दिल भी पाक रख। कपड़े जो पाक रखने हैं तो बदन भी पाक रख। बदन जो पाक रखना है तो अंदर भी पाक रख। जाहिर जो पाक रखना है बातिन भी पाक रख। सहाबा का पता है अपने कपड़ों को पाक रख मेरे पैगंबर। अल्लाह अकबर। क्या मतलब? शिरक सबसे बड़ी निजासत, शिरक सबसे बड़ी गंदगी। इन्नमल मुशरिकूना नजसुन, इन्नमल मुशरिकूना नजसुन। शिरक सबसे बड़ी पलीदी है। मुशरिक बड़े पलीद हैं, नजस हैं। शिरक बड़ी पलीदी है, मुशरिक सबसे बड़े नजस हैं। मेरे पैगंबर जिस रस्ते पे आप निकले हैं, अल्लाह की तौहीद बयान करना, शिरक के खिलाफ जिहाद करना, अल्लाह की वहदानियत को बयान करना, मेरे पैगंबर तेरे रास्ते में लालच आएंगे, डरावे आएंगे, आपको डराया जाएगा, लालच दिए जाएंगे, इस रस्ते से हटाने की कोशिश की जाएगी। मेरे पैगंबर अपने दिल को शिरक की आलूदगियों से निजासत ज़दा होने नहीं देना। मुशरिकीन के साथ मुफाहमत नहीं करनी। ये कहेंगे जिस लड़की से निकाह करना चाहता है निकाह कर ले, अरब की सिरदारी चाहता है सिरदारी ले ले, सोना और चांदी चाहता है ढेर लगा देते हैं तेरे कदमों में, लालच देंगे। और मुतालबा क्या होगा? मुतालबा होगा ईति बि कुरान इन गैर हाजा, ईति बि कुरान इन गैर हाजा औ बद्दिल हो, इस कुरान की जगह कोई और कुरान ले आ। ए साडे वारेदा नहीं, ए कुरान साडे वारेदा नहीं। ईति बि कुरान इन गैर हाजा, कोई और कुरान ले आ इसके सिवा। औ बद्दिल हो, और अगर सारा और कुरान नहीं ला सकता बद्दिल हो, करो मैं ना बद्दिल हो का, बद्दिल हो, इसको बदल दे, इसको तब्दील कर दे। बड़ी सख्त कहते हैं इसकी, बड़े सख्त लहजा इसका। तौबा तौबा, हम कहते हैं वो लजपाल है, हम कहते हैं वो गरीब नवाज है, हम कहते हैं वो छप्पर फाड़ के देते हैं, हम कहते हैं वो खोटी किस्मतें खड़ी करते हैं, हम कहते हैं वो दाता है, गंज बख्श है, गौसे आजम है, लजपाल है, गरीब नवाज है, और देने पे आए तो घर भर देती है। हमें जो कुछ दे रखा है हमारे हजरत साहब की नजर करम है, हमें सब कुछ वहीं से मिलता है, हम ये कहते हैं। और तेरा कुरान कहता है नहीं यखलुकू जुबाबा, नहीं यखलुकू जुबाबा, जिनको तू लजपाल कहता है वो एक नहीं, सारे मिल जाएं तो एक मक्खी पैदा नहीं कर सकते, मक्खी नहीं बना सकते। वहीं यसलुबहुम जुबाबो। वाह मेरे अल्लाह, तेरे समझान तो कुर्बान ही जाऊं, पर मुशरिकों को आदे न मनन तो भी कुर्बान ही जाऊं। मेरे शेख कहा करते थे, शेखुल कुरान कहा करते थे, अल्लाह भी समझाया एक दूनी दूनी तो दो दूनी चार, पर तुम एक नहीं मनी। लई यखलुकू जुबाबा, लई यखलुकू जुबाबा। अतनवीन और लित्तकलील, अतनवीन और लित्तकलील, पूरी मक्खी नहीं, मक्खी का पर नहीं बना सकते। मौला बड़ी हो गई, बस कर या अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया नहीं, कूड़े ने घर तक टिक के आना, अभी नहीं। अल्लाह ने फरमाया यसलुबहुम जुबाब शय्यन, यसलुबहुम जुबाब शय्यन। मक्खी का बनाना तो बड़ी दूर की बात है, मक्खी बनानी पड़ेगी, उसके आगा बनाने पड़ेंगे, मक्खी बनानी पड़ेगी, उसके पर बनाने पड़ेंगे, मक्खी बनानी पड़ेगी, उसमें दिल फिट करना पड़ेगा, मक्खी बनानी पड़ेगी, उसकी आंखें बनानी पड़ेगी, कुव्वत बसारत देनी पड़ेगी, उसके कान बनाने पड़ेंगे, कुव्वत समात देनी पड़ेगी, उसका जिगर बनाना पड़ेगा, उसका मैदा बनाना पड़ेगा, उसके जोड़ फिट करने पड़ेंगे। कहते हैं जितने जोड़ चींटी में अल्लाह फिट करता है उतने जोड़ ऊंट में भी अल्लाह फिट करता है, उतने जोड़ चींटी में जितने जोड़ ऊंट में फिट करता है। अल्लाह फरमाते हैं मक्खी का बनाना तो बड़ी दूर की बात है, वो बनानी पड़ेगी, पर बनाने पड़ेंगे, मैदा बनाना पड़ेगा, दिल बनाना पड़ेगा, आंखें बनानी पड़ेंगी, कान बनाने पड़ेंगे, जबान बनानी पड़ेगी।
जिगर बनाना पड़ेगा, दिल बनाना पड़ेगा, फिर उसमें रूह फूंकनी पड़ेगी। अल्लाह ने फरमाया ये बड़ी दूर की बात है। यस्लुबहुमुद्दुबाबु शैअन, अत्तनवीन लित्तकलीर, शैअन, पीर साहबो जिंदा, मौलवी साहबो जिंदा, पीर साहबो जिंदा, और खाना उनके सामने रखा गया हो, फ्रूट उनके सामने पड़े हुए हो, और मक्खी कोई चीज छीन के ले जाए। वाह मेरे अल्लाह, वाह मेरे अल्लाह, मक्खी कोई चीज ले जाए अपने मुंह में, अपने हाथों में, अपने पांव में ले जाए, यूं नहीं तो अल्लाह कह सकता था। अल्लाह ने फरमाया यस्लुब, सलब का मैंने क्या होता है? छीन लेना, छीन लेना। मक्खी कोई चीज छीन के ले जाए, और बुजुर्गों फौजशुदा उनकी कमर पे हो चढ़ाई नजरें न्याजें रखी हुई हो शरीनियां, और मक्खी ऊपर से कोई चीज छीन के ले जाए। अल्लाह फरमाती है सारे पौधे मुश्किल कुशा पीछे नस्खन लग जान, ला यस्तन के हुए मिनो, मक्खी से अपना नुकसान वापस नहीं ले सकते, मक्खी से अपना नुकसान वापस नहीं ले सकते। मुशरिकीन ने कहा है कुरान सादे वारिदा नहीं, हम कहते हैं वो सब कुछ करते हैं, तेरा कुरान कहता है कि तेरी पुकार सुनते ही इसने बुनियाद के फैसले ही खत्म कर दिए। हम कहते हैं वो झोलियां भरती है, हम कहते हैं वो मदद करती है, हम कहते हैं वो इमदाद करती है, हम कहते हैं वो झोलियां भर देती है, और तेरा कुरान कहता है झोलियां तो तब भरे जब तेरी बात सुने। कुरान कहता है इन तदऊहुम ला यस्मऊ दुआकुम, अगर तुम उनको पुकारो वो तुम्हारी पुकारे नहीं सुनते। मुशरिकीन मक्का ने कहा ए कुरान सादे वारेदा नहीं, तू हमारे साथ मुफाहमत कर ले, सुलह कर ले हमारे साथ, इतनी चीजें तुझे दे देते हैं, थोड़ी सी नरमी इख्तियार कर। या अल्लाह अकबर, बाद मुफस्सिरीन ने लिखा है या सिर्फ इतना मनवाना चाहते हैं, सिर्फ इतना मनवाना चाहते हैं। लड़की देते हैं, हुकूमत देते हैं, माल देते हैं, जायदाद देते हैं, मैंने क्या करना होगा? तूने सिर्फ इतना करना होगा, एक दिन मजमे में कह दे सारे दीन अच्छे हैं, सब अच्छे हैं, बस इतनी बात कह दे, इतनी बात कह दे सब अच्छे हैं, और इतनी बात कह दे जिससे कोई रद्द होया। बड़ा अच्छा लगता है वो मौलवी आपको, बहुत अच्छा लगता है वो मौलवी आपको। आप कहते हैं फलां मौलवी साहब जो है ना बहुत अच्छे हैं जी, हाँ जी, उनके अच्छे होने की अलामत क्या है? किसी को कुछ नहीं कहते। उनकी मस्जिद में जनाब देवबंदी नमाजें पढ़ते हैं, बरेलवी पढ़ते हैं, शीये पढ़ते हैं, मुर्दों में मौका मिल जाए ऊपर छकते हैं, बड़े अच्छे हैं जी, किसी को कुछ भी नहीं कहते। इतनी बात कह दे दीन सारे अच्छे हैं, दीन सारे अच्छे हैं, इतनी बात कह दे, या इस बात पे मुफाहमत कर ले कि 6 महीने तू हमारे बुतों की इबादत कर ले, और 6 महीने हम तेरे रब की खालिस इबादत कर लेते हैं, मुफाहमत कर ले, सुलो कर ले। सुलो का फार्मूला ये है कि तू कह दे सारे दीन अच्छे हैं। नबी पाक ने को अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे पैगंबर इनकी सुलह वाले फार्मूले के जवाब में आपने कहना है या अय्युहल काफिरून, या अय्युहल काफिरून ला आबुदु मा ताबुदून वला अंतुम आबिदून मा आबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून। या अय्युहल काफिरून, और मोमनो करो मैं ना नहीं, काफिर को भी काफिर नहीं कहना चाहिए। बस बड़े फार्मूले दिखाते रहते हो जी, काफिर को भी काफिर नहीं कहना चाहिए जी। या अय्युहल काफिरून, नहीं आपके अमाल बर्बाद नहीं होते। एक बात ज़हन में रखिए, ओ मेरे अल्लाह, एक बात ज़हन में रखिए, जिस तरह किसी मोमिन को काफिर कहना जुर्म है जुर्म या नहीं जुर्म? किसी मोमिन को काफिर कहना जुर्म है। अगर किसी मोमिन को बंदा काफिर कहेगा तो खुद क्या हो जाएगा? काफिर हो जाएगा। किसी मोमिन को काफिर कहने वाला खुद काफिर हो जाएगा। जिस तरह मोमिन को काफिर कहना जुर्म है, इसी तरह काफिर को मोमिन कहना भी जुर्म है। वरना कह के देखिए कि निर्दयी मोमिन है, कहिए कि निर्दयी मोमिन है। किसी काफिर को मोमिन कहना भी जुर्म है। उनके फार्मूले के जवाब में कि 6 महीने तू हमारी इबादत कर हमारे बुतों की, और 6 महीने खालिस हम तेरे रब की इबादत करते हैं, या ये कह दे कि सारे दीन सब दीन अच्छे हैं, जो जहां लगा हुआ है
کچھ نہیں کہتے. اس کے جواب میں فرمایا یا ایھا الکافرون کرو میں نے کیا آواز لا اعبد جن کی تم عبادت کرتے ہو لا اعبد میں ان کی عبادت نہیں کروں گا اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں اس کی خالص عبادت کرنے والے تم نہیں ہو. تم ملاوٹ کرتے ہو شرک کرتے ہو اور جس کی عبادت تم کرتے ہو پھر سنو میں ان کی عبادت نہیں کروں گا. سب دین اچھے نہیں ہیں. لکم دینکم ولی دین تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. سب دین اچھے نہیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے پیغمبر اس رستے میں آپ آئیں گے مصائب کے پہاڑ آئیں گے دریا آپ کو عبور کرنے پڑیں گے. یہ جو ذمہ داری تبلیغ والی توحید کی اشاعت والی شرک کے خلاف جہاد والی ہم آپ کے کاندھے پہ ڈالنے لگے ہیں میرے پیغمبر. یہ لوگ آپ کو ورگلائیں گے لالچ بھی دیں گے فارمولے لائیں گے لیکن میرے پیغمبر صحابہ کا فطاہر اپنے دامن کو شرک کی گندگی سے آلودہ نہیں ہونے دینا. اپنے دامن کو پاک رکھنا ہے. ان کو بتا دینا ہے کہ میرے ایک ہاتھ پہ سورج کا نظام لا کے رکھو میرے دوسرے ہاتھ پر چاند کا نظام لا کے رکھو پھر بھی میں قرآن سنانے سے باز نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ دیکھو بھائی یہ کیلنڈر ہے ہمارے نوجوان ساتھیوں نے یہ کیلنڈر شائع کیا ہے جس میں انگریزی مہینہ بھی ہے اور یہ اسلامی مہینہ بھی ہے اور اس میں حضرت صاحب مولانا حسین علی کا ان کے شاگردوں کا تذکرہ بھی ہے اور توحید کا بیان رسالت کا بیان اور جناب یہ ساری چیزیں اس میں درج بھی ہے. یہ 10 روپے کا ہے جی. میں تو یہ سمجھتا ہوں ہمارے جتنے مواعظ ساتھی ہیں ہر گھر کی بیٹھک میں یا دکان میں یہ لٹکنا چاہیے. یہ علامت ہونی چاہیے کہ ہمارا تعلق ان لوگوں سے. آپ کی بیٹھک میں کوئی بندہ داخل ہے اس کو پتہ چل جائے کہ آپ کا تعلق کن لوگوں سے ہے آپ کا تعلق کن علماء سے ہے آپ کا تعلق کس جماعت سے ہے. یہ باہر آپ کو ملے گا جی 10 روپے کوئی قیمت نہیں ہے. بچے بھی خرید سکتے ہیں. یہ ہر گھر میں اور دکان پہ یا آپ کا کوئی دفتر ہے اس میں یہ لگنا چاہیے. میں یار تھک گیا ہوں. آپ بچیوں کے جواب میں تو دیر بھی کافی ہو گئی. الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللهم یا ارحم الراحمین ارحم علینا یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. ہم نے معاویہ مسجد کو شہید کیا ہے. اس کا کام ہو رہا ہے شہید ہونے کا. ایک دفعہ بالکل شہید ہو جائے گی انشاءاللہ. 15-20 دنوں کے اندر اس کی بنیاد رکھیں گے اور جس دن ہم بنیاد رکھیں گے آپ سب لوگوں کو اس میں شامل کریں گے انشاءاللہ. پہلے اعلان کریں گے آپ کو شامل کریں گے. فی الحال آپ دعا کر دیں. بڑی اچھی جگہ آپ بیٹھے ہیں بڑی اچھی محفل ختم ہوئی ہے خانہ خدا ہے. آپ یہ دعا کر دیں کہ جو منصوبہ ہمارے ذہن میں ہے اللہ اس کو پائے تکمیل تک. یہ خلوص سے دعا کر دیں اللہ اسے پائے تکمیل تک پہنچائے اور ہم اس میں کامیاب ہو جائیں. صحت کے ساتھ ہم اس کو پائے تکمیل تک پہنچا لیں. جتنے بیمار ہیں سب کے لیے دعا کیجیے. اللہ سب بیماروں کو شفا کامل عطا فرما دے. میرے لیے بھی دعا کریں. میری بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے. آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ آپ کہیں گے درست تو بالکل ٹھیک لوگوں کی طرح دیا ہے لیکن نہیں کمزوری محسوس کر رہا ہوں. اتنے بولنے کے باوجود بھی آپ دعا کریں گے اللہ مجھے بھی باقی سب لوگ جتنے بھی بیمار ہیں اللہ سب کو صحت کاملہ عاجل عطا فرما دے. جتنے لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں موحد تھے مومن تھے اللہ ان کی مغفرت فرمائے. ہمارے راجہ محمد یعقوب صاحب ان کی ہمشیرہ کا اچانک انتقال ہو گیا. ایک معمولی آپریشن تھا اس آپریشن کے دوران اچانک انتقال ہوا. اچانک کے جو حادثے ہوتے ہیں بڑے سخت حادثے ہوتے ہیں. ان کی ہمشیرہ کے لیے دعا کیجیے اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے لیے بھائی بہنیں خصوصاً ماں باپ یہ بوڑھے ماں باپ اس عمر میں ان کو یہ صدمہ اٹھانا پڑ گیا اپنی بچی کا ان کے لیے بھی دعا کیجیے اللہ ان کے والدین کو ان سب لوگوں کو اللہ صبر جمیل عطا فرمائے. ہمارے ماسٹر محمد افضل صاحب ہیں جی بڑے ہمارے مخلص ساتھی ہیں جماعتی ساتھی ہیں ہمارے بڑا درد دل رکھنے والے دوست ہیں ہمارے. ان کے والد صاحب کا گزشتہ دنوں انتقال ہوا ہے. ان کے لیے سارے لوگ دعا کریں. بڑے مواحد تھے ان کے والد اللہ ان کی مغفرت فرما دے اللہ ان کے درجات بلند کرے اللہ انہیں صبر جمیل عطا فرمائے. صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین آمین برحمتک. کہ تکبیر پڑھنے کا ان کو طریقہ نہیں آتا. آذان میں اور تکبیر میں فرق یہ ہے کہ جہاں
اذان میں 2 سانس نکالنے ہیں، تکبیر میں وہاں 1 سانس نکالنا ہے.